ذکر کو اپنی بارگاہ میں مکمل صحت کے ساتھ شرط قبولیت عطا فرمائے۔ اور ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے جو آپ کے پاؤں یہاں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو ذکر کرنا ہے کہ حدیث شریف بتا رہا ہوں کہ خالی آپ ہی یہاں ذکر نہیں کر رہے تھے، آپ کے ساتھ اللہ کے نیک بندے فرشتے جو ہیں وہ یہاں سے گیٹ تک جو تھے وہ ذکر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھنے والی جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کہتی ہے کہ جس طرف بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتاب فیض الخطیب اور صفحہ ہے 82۔ حضرت اویس قرنی مدینے میں سبحان اللہ۔ جب یہ سمجھیں کہ غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی؟ تو آپ نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تشریف لے جا کے مل کے آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی والدہ نے اجازت تو دے دی، لیکن یہ فرمایا کہ دیکھو وہاں دیر نہیں کرنا، تخفف نہیں کرنا، اگر حضور موجود نہیں ہو تو فوراً پہنچ جانا، اس لیے کہ حضور نے آپ کو رعایت دے رکھی تھی سبحان اللہ۔ کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ یمن میں رہتے تھے آپ، مدینہ آئے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ حضور کے در اقدس پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ حضور تو اپنے دولت خانے میں موجود ہی نہیں۔ آپ نے پتہ کیا، پتہ کرنے کے بعد بتایا کہ میں اویس ہوں اور یمن سے آیا تھا، اور یہ کہا کیونکہ ماں کا حکم تھا کہ فوراً پہنچ جانا، واپس ہو گئے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اتنی دیر میں حضور اکرم آپ کے جانے کے بعد تشریف لے آئے۔ آپ کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک ایسا نور جو میں نے آج تک سوچا بھی نہیں ہو، اے نور ہی نور۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے گھر میں پوچھا کہ کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ سبحان اللہ۔ کہا کہ سرکار بات یہ کہ ایک شتربان اسے کہتے ہیں اونٹ چلانے والا یا اونٹ کی دیکھ بھال کرنے والا، اویس آیا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں یمن سے تشریف لایا ہوں، مدینہ آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ باقی یہ اویس چلا تو گیا لیکن ہدیہ تنی یہ خوشبو چھوڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ غلام کی یہ شان ہے۔ اور یہ بات سن لیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو ایک کتابیں کہتی ہیں کہ اپنے جوبہ دے کے گئے تھے کہ اویس کے پاس چلے جانا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو کہ اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جبکہ آپ کی طاقت کم تھی، آپ جو چاہتے کرتے تھے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہنچے تو آپ پہچانتے نہیں تھے۔ آپ نے بتایا کہ ماں سے آئے، تو آپ نے بڑی عزت دی۔ تو کہا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کرتے۔ تو آپ اسی وقت سجدے میں گر گئے، رونے لگے، دعا کی۔ تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ یہ انتقال کر گئے۔ اب تو جب اٹھایا کہا کہ بھائی تم نے اٹھایا مجھے کیوں؟ ابھی تو میں نے بنو قلب کی بکریاں، بنو قلب ایک قبیلہ ہے جو حد سے زیادہ بکریاں پالتا ہے عرب میں، اس کے بالوں کے برابر جو ہے اپنے جہنمیوں کو آزاد کرایا تھا۔ اگر تم مجھے اور ٹائم دیتے میں پوری یہ سمجھو قوم کو آزاد کرا دیتا۔ یہ عالم تھا آپ کا۔ تو آپ اس کے بعد لکھتے ہیں، دوسرا ہے یہ بھی فیض الخطیب میں صفحہ 86 میں کم یوں کر رہا ہوں کہ گرمی زیادہ کوئی اتنا بیٹھ نہیں سکتا۔ کرامت، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے بھوکے تھے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کا نام لے کے اپنے چولستان میں نکلے، چولستان کہتے ہیں ریگستان کو۔ تو آپ کا دل چاہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں جو ہوں
पत्तों से पेट भर लेता हूँ। ये सुनिएगा आप, बहुत बड़े आजकल तो पता है कि कमाल के से आप कमाली कराओ और उसके ऊपर नोटों की थपक रख दो तो हर बंदे को जो नबी की सही मानों में शान को नहीं जानता वो उसे भी आशिक रसूल बना देता है। तो आशिक रसूल ये होते हैं, एक इनका एक वाक़ा और बताता चलूँ कि जब आप जिस अपने जंग के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान शरीक हुए, दंदान मारा शहीद हुए थे, तो आपको पता चला था तो आपने तमाम दांत निकाल दिए थे तोड़ के। बहुत बड़ी बात है भैया कि मेरे नबी का कौन सा दंदान जो है शहीद हुआ, मुझे क्या, आपने तमाम तोड़ दिए थे। तो आप 3 दिन से भूखे थे, निकले कहा कि मैं अपने क्या कहते हैं पत्ते खा के पेट भरूं। तो इतने देर में आपने देखा कि एक बकरी जो है मुंह में रोटी दबाए आपकी तरफ भागी चली आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भागी चली आ रही तो आपने आने के बाद वो आपके पास रुक गई। आपने कहा कि शायद ये अपने मालिक के लिए आई है। अल्लाह वाले हैं, कोई बात थोड़ी है कि उससे छीन लेते हैं। तो उसने अपनी ज़बान हाल से कहा कि बात ये कि अल्लाह के बंदों के लिए रब ने ये भेजी है, मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोटी दी, चबाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गाने दीन का अदब नसीब फरमाए। ममात तौफीक है। सुभान अल्लाह।